عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات و صفات، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لا قدبہ، جو رب العالمین ساری مخلوقات کا پالنہار ہے۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ 2 خطبے عظمت صحابہ کے تعلق سے سنیں۔ صحابہ اکرام وہ پاک ہستیاں ہیں کہ اگر ایک ایک صحابی کی فضیلت بیان کی جائے ایک ایک خطبے کے اندر تو بھی کم ہے، اور پھر کچھ صحابہ اکرام جن کے فضائل بے شمار ہیں۔ صحابہ میں سے ایک طبقہ اہل بیت کا ہے، ان کو بھی صحابی ہی کہا جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جب ہم خاندان کی بات کرتے ہیں، ایک گھر کی بات کرتے ہیں، تو سب سے اچھا اور سب سے بڑا گھرانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ خاندانوں میں سب سے افضل خاندان، گھروں میں سب سے افضل گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے اہل کا ہے۔ لیکن جب ہم احادیث کی روشنی میں من جملہ سارے صحابہ میں سب سے افضل صحابی کو دیکھتے ہیں تو اس وقت نام آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو خود تو اہل بیت میں نہیں ہے لیکن فضیلت میں اہل بیت سے بھی افضل ہیں۔ یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ فہو ابا بکر۔ ابو بکر ایک وہ ہستی ہیں جن کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ اور سب سے افضل پوچھا گیا کون ہے تو کہا ابو بکر صدیق، اس کے بعد عمر فاروق، اس کے بعد عثمان غنی، چوتھا نمبر اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت علی کی جگہ چوتھے نمبر پہ کوئی اور صحابی نہیں آ سکتا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور یہ مناقب، یہ فضیلت، یہ ترتیب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہے۔ تو خاندانوں میں سب سے اچھا خاندان رسول اللہ کا، گھروں میں سب سے اچھا گھر رسول اللہ کا، لیکن جب شخصیت کی بات کی جائے گی تو ابو بکر سے افضل کوئی اور صحابی نہیں ہے۔ آج کا خطبہ اہل بیت کے تعلق سے، جس میں 2 پوائنٹ۔ پہلا یہ کہ اہل بیت کن لوگوں کو کہا جاتا ہے، اہل بیت کے خاندان کون کون سے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اہل بیت کی فضیلت کیا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ ہود آیت نمبر 73، سورہ احزاب آیت نمبر 33 پڑھی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 کے آخری لائن میں، آیت کے آخری لائن میں اہل بیت میں سے ازواج مطہرات کا ذکر کیا، اور موضوع سے ملتی ہوئی بات وہی ہے، لیکن آیت کے شروع میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، مومنوں کی ماؤں کو، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، نبی کی بیوی مومنوں کی ماں،
اور سورہ احزاب میں ہی نبی کی بیویوں کے تعلق سے سارے مومنین کو یہ حکم دیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مومنوں تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہونی چاہیے، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو یہاں کہا گیا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب فجر کی نماز پڑھاتے نا مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی سے متصل ازواج مطہرات کے حجرے تھے، فجر کی نماز میں اکثر و بیشتر یہ آیتیں پڑھا کرتے تھے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ عام عورتیں عام ہیں، آپ نبی کی بیوی ہیں، اور نبی کی بیوی بننا شرف کا مقام ہے۔ پھر سارے مومنوں کی ماں بننا یہ انتخاب ہے آپ کا، آپ عام عورت نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، جب کسی غیر محرم سے ضرورت پڑے بات کرنے کی تو بات کرنے کے آداب نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے ساری مومنہ ماؤں کو بتلایا ہے کہ جب بھی کبھی غیر محرم سے بات کی ضرورت پڑے، کوئی کچھ آپ سے پوچھے، آپ اس کو جواب دیں تو انداز کیا ہونا چاہیے؟ فلا تخضعن بالقول، تمہاری باتوں میں جھجک نہ ہو، مسکراہٹ نہ ہو، کھچاؤ پن نہ ہو، جتنا سوال اتنا جواب، دو ٹوک لفظوں میں، سامنے والا سمجھے ناراض ہے کس انداز کیسے بول رہی ہے، بدتمیزی سے نہیں، لیکن جتنا سوال اتنا جواب، اور سخت لہجے میں، ایک انداز ہونا چاہیے کہ غیر محرم سے بول رہی ہو آپ۔ اس آیت پہ عمل ہے، اپنے اپنے گھروں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہماری مائیں بہنیں غیر محرم سے جب ضرورت پڑتی ہے بات کرنے کی تو کیا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، کس طرح سے بولتی ہیں، شریعت نے آداب سکھایا کہ آپ کو دو ٹوک لفظوں میں ایسے بولنا ہے۔ تو آیت کے شروع میں جو مخاطب کیا ہے وہ کہا یا نساء النبی، پھر بیچ میں بہت سارے آداب کہ آپ گھر کو لازم پکڑو، نماز قائم کرو، اور یہ حکم ساری عورتوں کو بھی ہے، لیکن وہ نبی کی بیویاں، قرن فی بیوتکن، کیا گھر کو لازم پکڑنا، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت کی زیب و زینت بند کر کے بازار کی زینت مت بننا، گھر کو لازم پکڑنا، ادھر ادھر میلوں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، گھر کو لازم پکڑنا، بھیجا اپنے گھر سے کہیں نہ نکلنا، نماز قائم کرنا۔ اخیر میں فرمایا انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، تاکہ ناپاکی کو، گندگی کو بالکل دور کر دے، اہل البیتی، اے اہل بیت، قرآن کا لفظ ہے، 22ویں پارہ، صحیح پہلی آیت، 22ویں پارے کی پہلی آیت، ایک دم پہلا صفحہ کھولیں گے۔ اے نبی کی بیویوں، اللہ چاہتا ہے تمہیں بالکل پاک و صاف کر دے، اہل البیتی، اے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں بالکل پاک و صاف، گندگی کو تم سے دور رکھ کے تمہیں پاک و صاف رکھے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اس آیت میں جو مین جملہ ہے موضوع سے متعلق وہ ہے اہل بیت، وہ لفظ اللہ نے استعمال کیا کس کے لیے؟ بیویوں کے لیے، نبی کی بیویوں کو اللہ نے اہل بیت کہا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کے اندر بیویاں آتی ہیں، بلکہ اولاد سے پہلے بیوی آتی ہے، پہلے بیوی ہوتی ہے اولاد ہوتی ہے، بیوی پہلے ہوتی ہے اولاد بعد میں ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو مسئلہ ہی الٹا ہے سب چیز کا۔
ماں کا تو پتہ نہیں، بیٹی کو اہل بیت میں سے کہہ رہے ہیں، ماں کو گالی دے رہے، بیٹی کو اہل بیت میں کہہ رہے ہیں، ماں پر نعوذ باللہ لعن طعن کر رہے ہیں ماں عائشہ صدیقہ پہ، اور فاطمہ اہل بیت میں، جبکہ دونوں اہل بیت میں، لیکن ماں کو مانتے ہی نہیں ہیں، بیٹی کو مانتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، اس میں کسی کا اختلاف تھوڑا ہی ہے، وہ اللہ نے کہا ہے اہل البیتی، اے اہل بیت، اور پھر شروع کی آیت کا جو انداز، یا نساء النبی، نساء النبی بیویوں کو کہا جاتا ہے، نبی کی بیویوں کا ہے، اور پھر کہا آخر میں اہل بیت، شروع میں نبی کی بیویوں اور اخیر میں اہل بیت۔ پتہ کیا چلا؟ اس آیت میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، مومنوں کی ماؤں کو اہل بیت کہا ہے، اور یہ ایک مسلمہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ بیویاں اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ کوئی نہ مانے نہ مانے، آیت کا انکار کرے کرے، اور رافضیت کی روش پہ چل کے کرے، کوئی اور بغض ہو اس کے دل میں، کچھ اور رکھ کر کے کرے، کرتے ہیں لوگ، کریں، لیکن اہل سنت والجماعت کا موقف، اللہ تعالیٰ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خاندانوں کو، جن لوگوں کو اہل بیت کہا ہے وہ اہل بیت ہے، دنیا نہ مانے نہ مانے، بیویاں اہل بیت میں قرآن نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آیت اور دیکھیے، سورہ ہود آیت نمبر 73، فرشتے لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم کو ہلاک کرنے آئے، وہاں سے پہلے ابراہیم کے پاس آئے، اسحاق کو یعقوب کی بشارت دی، بشارت دینے کے بعد اس نافرمان قوم کو ہلاک کرنے جا رہے تھے۔ فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے، انہوں نے بہت جلدی بنا ہوا بچڑا لا کر کے رکھ دیا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ غیب نہیں جانتے، کوئی بھی نبی جب تک اللہ نے بتایا نہیں جانتا۔ ابراہیم اگر غیب جانتے تو پتا تھا یہ نورانی مخلوق ہے، کھاتی نہیں، کہا نہیں، کھانے کو رہنے دو، بشارت لو اسحاق و یعقوب کی، بیٹے کی بھی اور بیٹے کے بیٹے پوتے کی بھی۔ یہ باتیں فرشتے نے ابراہیم علیہ السلام سے کی، ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، قرآن مجید میں 3-4 مقامات پر یہ واقعہ ذکر ہے، لیکن یہ جو جملہ ہے یہ سورہ ہود آیت نمبر 73 کا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے تعجب کیا کہ میری عمر اتنی زیادہ، ابراہیم کی عمر اتنے زیادہ، اس وقت بیٹے کی بشارت دے رہا ہے، تعجب ہوا۔ قرآن کا جملہ ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ، تمہیں اللہ کے حکم سے تعجب ہے، ورحمت اللہ، اس کی رحمت سے، وبرکاتہ، اس کی برکت سے، اہل البیتی، اے گھر والیو، اے ابراہیم کی بیوی، اہل بیت کا ہے وہاں پہ سیم یہ جملہ، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہے جو اللہ کا حکم ہے؟ انہ حمید مجید، وہ بڑی تعریفی اور بزرگی والا ہے، اس تعریف والے رب، بزرگی والے رب کا یہ حکم ہے، تمہیں تعجب ہو رہا ہے، تمہیں اولاد ہو کر کے رہے گی۔ یہاں پہ بھی ایک جملہ کیا ہے؟ اہل بیت، کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ ابراہیم کی بیوی کے لیے، ابراہیم کی بیوی کو اہل بیت قرآن نے کہا، ازواج مطہرات کو اہل بیت قرآن نے کہا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33، سورہ ہود آیت نمبر 73، 2 آیتیں بہت ہیں بات کلیئر کے لیے کہ اہل بیت کے اندر بیویاں آتی ہیں، نوح کا اہل بیت، نوح کی بیٹی، نوح کی بیوی، نوح کے نواسے پوتے، ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا، سارے نبیوں کا اہل بیت۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت، اس میں سب سے پہلے خطیۃ الکبریٰ ہے، اس کے بعد دوسری ازواج مطہرات ہیں، تو ساری بیویاں اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ یہ 2 آیتوں سے بات واضح ہوگی۔ اس تعلق سے ایک حدیث دیکھیے، یہ آیت نازل کہاں ہوئی تھی؟ یہ سورہ احزاب آیت نمبر
33. یہ آیت کریمہ جہاں نازل ہوئی تھی اس تعلق سے حدیث سنیے. وعن عمر بن ابی سلمۃ رضی اللہ عنہ قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة فدعا فاطمة وحسن وحسين فجل له بكساء وعلي خلف وراء ظهري فجل له بكساء فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. فقالت أم سلمة وأنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنت على مكانك وأنت على خير. رواہ الترمذی حدیث نمبر 3205. سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3205 ہے. عمر ابن ابی سلمہ راوی حدیث ہیں. وہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، تو یہ ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی تھی. ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے، آپ جس دن جس بیوی کے ہاں ہوتے آیتیں نازل ہوتی، تو اس وقت آپ ام سلمہ کے گھر تھے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. جب آیت کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فدعا فاطمہ کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا. فجل لہ بکساء، آپ کے پاس ایک چادر تھی، آپ نے اس چادر میں حسن کو بھی لے لیا، حسین کو بھی لے لیا رضی اللہ عنہما، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی لے لیا، اور اس چادر کے پیچھے، چادر کے اندر امام الانبیاء حسنین اور حضرت فاطمہ، اور پیچھے حضرت علی بھی کھڑے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت علی کو بھی اس چادر کے اندر لیا، اور لینے کے بعد کیا کہا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اللہم ہؤلاء اہل بیتی. کچھ لوگوں نے جس کے دل میں رافضیت کا کیڑا ہوتا ہے نا، بغض معاویہ ہوتا ہے نا، بغض صحابہ ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اپنے منہج پہ حدیث اور آیتوں کو سمجھتا ہے اور تعویل کرتا ہے. کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو لینے کے بعد کہا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ تو نہیں کہا تھا اے اللہ صرف یہی ہیں. اگر ہم مان لیں کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، آیت کا کیا معنی ہوا؟ آیت میں تو اللہ نے کہا تھا کہ یہ اہل بیت ہیں بیویوں کو. اور یہاں آگے ایک اور بڑا جواب بھی ہے جو ام سلمہ نے رافضیت کے دلوں کو نکال دیا، بس اس کا حل ہی کر دیا. کہا یہ میرے اہل بیت ہیں، اس سے دوسرے کی نفی مراد نہیں ہے. کوئی پوچھے کون یہ میرا بیٹا، تو اس سے نفی ہوگی کہ بس یہ ایک ہی ہے دوسرے نہیں ہیں. بیٹے 3 ہوں آپ کے ساتھ ایک ہو، آپ کو یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہی ہے اور کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اب یہ جملہ سنا ہے تو ام سلمہ نے پوچھا بھی ہے، کلیئر بھی کیا. کیا کہا؟ قالت ام سلمۃ وانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کلیئر کر دیا. حدیث یہاں پہ بھی کلیئر ہے، لیکن کرنا کیا ہے نا، اتنا جملہ بیان کرنا ہے اور حوالہ دینا ہے 3205. لوگ کہیں گے ہاں واہ واہ جی واہ، حوالہ دینا کمال نہیں ہے جی. منہج سلف پہ حدیثوں کو سمجھنا اور ویسے ہی بیان کرنا، منہج صحابہ پہ قرآن کی آیتوں کو سمجھنا اور پوری آیت اور پوری حدیث کو ویسے ہی بیان کرنا. گمراہ کرنا ہو لوگوں کو، لوگوں کے اندر صحابہ کے درمیان نفرتیں ڈالنی ہو، برائیاں ڈالنی ہو،
ایسا لوگ کر رہے ہیں، اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں، اس کا سرغنہ محمد علی مرزا موجود ہے جو ایسا کرتا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، میری باتیں چبھتی ہیں۔ جس نے اتنا سخت جملہ بول دیا کہ میں اگر اس وقت ہوتا، بچ گیا معاویہ مجھ سے، میں اگر اس وقت ہوتا، اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی بھائی؟ اور جبکہ آپ حضرت عمر بن خطاب کا جملہ صحابہ کے بارے میں سن کر کے، پڑھ کر کے دیکھو۔ عمر بن خطاب کے دور میں، موجودگی میں، ایک بات سنی، کسی نے ایک بدو صحابی کو کچھ سخت کہہ دیا۔ حضرت عمر نے معلوم ہے کیا کہا؟ اگر اس نے میرے نبی کو نہ دیکھا ہوا ہوتا نا تو میں اس سے نمٹ لیتا، یعنی یہ صحابی ہے اس لیے میں کچھ نہیں کہتا، ورنہ اس نے دوسرے ساتھی کو بہت سخت جملہ کہا ہے، لیکن یہ صحابی ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عمار والی حدیث کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ وہی عمار والی حدیث کے راوی ابو سعید خدری، ابو سعید خدری خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے ایسا دیکھا تو حضرت عمر سے کہا، تو کہا یہ صحابی ہیں ورنہ میں ان سے نمٹ لیتا، صحابی ہیں اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ صحابی سے اتنا ڈرتے تھے کہ یہ صحابی ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور یہ کہ میں ہوتا تو ایسا کر لیتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، نفرتیں نہیں ڈالنی چاہیے صحابہ کے درمیان۔ کہا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ام سلمہ نے کہا میں، کہا انتی علی مکانی کی، تم تو ہو ہی اپنے مکان میں، تم تو ہو ہی اپنی جگہ پہ، وانتی علی خیر، تم تو ہو ہی خیر میں داخل ہو، تم تو بیوی ہو، تمہارے گھر میں تو آیت اتر رہی ہے، تم تو اہل بیت میں، تو تمہیں قرآن نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے۔ پتہ یہ چلا بیویاں اہل بیت کے اندر شامل، اور یہ جو آیت بیویوں کو اہل بیت میں شامل کے تعلق سے اللہ نے جو حکم دیا، یہ بیوی ہی کے گھر میں نازل ہوئی، ام سلمہ کے گھر میں، اور ام سلمہ نے پوچھا اور اس کو کلیئر بھی کر لیا۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3205 ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث اور دیکھیے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدا وعلیہ مرط مرحل فجاء الحسن فأدخله ثم جاء الحسين فدخله ثم جاء الفاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ سیم اس آیت کی تفسیر میں دو حدیثیں ہیں، ایک جو ابھی آپ نے سنی 3205 سنن ترمذی کی، اور یہ صحیح مسلم کی 6261 2661 اور 2424، صحیح مسلم کی دونوں نمبر یہ صحیح مسلم کے۔ کہتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، غدن صبح آپ جو نکلے تو آپ کے اوپر کجاوے سے منقش کالی اون کی موٹی چادر تھی، شعرن اسودا، کالی اون کی موٹی چادر، بہترین چادر۔ کیا کیا آپ نے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے اندر لے لیا ان کو۔ حسین آئے، وہ بھی داخل ہو گئے چادر کے اندر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں، ان کو بھی چادر کے اندر لے لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، ان کو بھی چادر کے اندر لے لیا، اور چادر کے اندر لینے کے بعد حسن و حسین رضی اللہ عنہما، علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ چاروں چادر کے اندر اللہ کے نبی نے لے لیے، اور پانچویں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا چادر کے اندر لینے کے بعد؟ کہا سنو، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
میرے اہل بیت یاد رکھو، انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک و صاف کرنا چاہتا ہے، گندگی بالکل تم سے دور رکھے گا میرا رب۔ اب چادر کے اندر ہے کون ہے؟ بیوی ہے کوئی نہیں ہے۔ کون ہے؟ بیٹی ہے، داماد ہے، دو نواسے ہیں۔ اور سیم یہی آیت اللہ نے نازل کی کس کے لیے؟ جو آیت ابھی آپ نے سنی، بیویوں کے لیے۔ اور یہاں چادر کے اندر کون ہے؟ داماد ہے، بیٹی ہے، دو نواسے ہیں، اور یہی آیت پڑھی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اہل بیت کے اندر جس طرح فاطمہ ہے اسی طرح عائشہ ہے، جس طرح حسن و حسین ہے اسی طرح ام سلمہ ہے، جس طرح سے دوسرے اہل بیت ہیں ایسے یہ بھی ہیں۔ تو بات دونوں حدیثوں سے، دو آیتوں سے واضح ہو گئی کہ اہل بیت کے اندر بیویاں شامل ہیں۔ بیوی کے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی، اور آیت میں بیویوں کو کہا، چادر کے اندر حسن و حسین، علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کو لینے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت کو پاک و صاف رکھنا چاہ رہا ہے۔ ان چاروں سے یہ بات کلیئر کہ اہل بیت میں بیویاں شامل ہیں۔ اب رہی بات یہ، بے شمار لوگوں کا عقیدہ ہے پنج تن پاک، وہ بھی اسی سے ہے کہ چادر میں کتنے لوگوں کو لیا، اور وہ کہتے بھی یہی ہیں پنج تن پاک لکھا ہوا رہتا ہے، محمد، فاطمہ، حسن، حسین، علی۔ عقیدہ ہے نا لوگوں کا پنج تن پاک کا، پنج مس پانچ، تن مس بدن، پاک مس پاک۔ یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ پورے اہل بیت کو، آپ صرف پنج تن پاک کہہ رہے ہو، آپ نے پانچ کو ہی پاک مانا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو پنج تن پاک کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کا عقیدہ عقیل ابن ابی طالب کے بارے میں تو نہیں ہے کہ پنج تن پاک، یہ بھی پاک میں ہے یا نہیں ہے۔ جعفر ابن ابی طالب کے بارے میں تو نہیں ہے، اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے نا؟ تو پاک تو وہ بھی ہوئے، کیونکہ قرآن کی آیت نے کہا میرے اہل بیت کو اللہ پاک کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنا الرجس، اللہ میرے اہل بیت یہ ہیں، اللہ تو ان سے گندگی کو دور رکھ۔ یہ نبی نے دعا کی سارے اہل بیت کے لیے۔ ہم نے عقیدہ رکھ لیا پنج تن پاک کا، لیکن اس کے لفظی معنی پہ غور کرو، پانچ بدن پاک صاف، بالکل ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں پاک ہیں بالکل۔ علی کرم اللہ وجہ، حسنین رضی اللہ عنہما، فاطمہ رضی اللہ عنہا، امام الانبیاء۔ لیکن اما عائشہ بھی تو ہیں، سودا بھی تو ہیں، سلمہ بھی تو ہیں، میمونہ بھی تو ہیں، سودا بھی تو ہیں، ازواج مطہرات ساری کی ساری شامل ہیں، دوسرے خاندان جو اہل بیت میں وہ بھی ہیں۔ یہ عقیدہ درست نہیں ہے پنج تن پاک کا عقیدہ جو بر صغیر میں دیا گیا ہے، وہ اس معنی میں لیتے ہیں کہ سارے کے سارے اہل بیت کو قرآن اور حدیث نے پاک کہا ہے۔ تو اہل بیت کے اندر آئیے دیکھتے ہیں خاندان کتنے آتے ہیں۔ لوگوں کو صرف دو یا ایک، اکثر و بیشتر تو ایک خاندان کو جانتے ہیں لوگ بس، کون؟ خاندان علی ابن ابی طالب، یا اس کے علاوہ کچھ لوگ جعفر ابن ابی طالب، کیونکہ کچھ لوگ اپنے آپ کو جعفری کہلاتے ہیں نا، سنا ہوگا آپ نے، کچھ لوگ عباسی کہلاتے ہیں۔ بہت زیادہ ہو گئے تو عباس ابن عبد المطلب، ایک کو تو 100%، دو کو 50%، اور تین کو 25% جانتے ہیں کہ اہل بیت میں یہ ہے۔ جبکہ اہل بیت کے اندر 5 خاندان ہیں۔ کتنے؟ 5 خاندان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب، حارث ابن عبد المطلب، دونوں چچا اہل بیت میں۔ اس کے علاوہ علی ابن ابی طالب، عقیل ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب، 2 چچے اور یہ چچیرے بھائی۔ ایک خاندان عباس کا، ایک خاندان حارث کا، ایک خاندان علی رضی اللہ عنہ کا، ایک خاندان جعفر ابن عقیل رضی اللہ عنہ کا، جعفر ابن ابی طالب کا، ایک عقیل ابن ابی طالب کا۔
5 خاندان ہیں. جعفر ابن ابی طالب کا خاندان اہل بیت میں، عقیل ابن ابی طالب کا خاندان اہل بیت میں، علی ابن ابی طالب کا خاندان اہل بیت میں، عباس ابن عبد المطلب کا خاندان اہل بیت میں، حارث ابن عبد المطلب کا خاندان اہل بیت میں. تو اہل بیت میں 5 خاندان ہیں. اور یہ سارے کے تعلق سے قرآن مجید کی یہ آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعائیہ جملہ سارے اہل بیت کے تعلق سے ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، جب ہمیں کسی صحابی سے بغض رکھنا ہے نا، تو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے تو عقیل ابن ابی طالب کو بھی لوگ برا کہہ رہے ہیں آج. کیوں؟ وہ معاویہ کے ساتھ تھے، نعوذ باللہ من ذالک. قرآن مجید کی آیت اور حدیث نے یہ بات واضح کی ہے، یہ تفریق صحابہ کے بارے میں نہ ڈالو جو آج کے دور میں تم ڈال رہے ہو. اور یہ قیامت کی ایک علامت ہے کہ لعنہم آخرہم اولہم، اس امت کے آخری لوگ اولین پر لعن طعن کریں گے. یہ وہ دور ہے. صحابہ ایسے نہیں تھے. اہل بیت صحابہ سے بڑی محبت، صحابہ اہل بیت سے بڑی محبت، آپس میں بہت میل جول تھا. لیکن آج جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ نہیں، صحابہ کی مشن تھا اہل بیت کو ختم کیا جائے، اہل بیت کے خلاف تھے، نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو 2 بات واضح ہو گئی. ایک بات واضح ہو گئی کہ جتنی بیویاں ہیں نبی کی وہ اہل بیت میں شامل. حدیث 2 حدیثیں دونوں کے حوالے آپ نے سنے، 2 آیتیں دونوں کے حوالے آپ نے سنے، جس کا ترجمہ چاہنا آپ کھول کر کے پڑھ لینا. دوسری بات کہ اہل بیت میں 5 خاندان آتے ہیں، وہ 5 خاندان گنا دیے. اب آپ دیکھو کہ عباس ابن عبد المطلب کی اولاد، ان کی نسل کون کون تھا، پھر دوسرے چچا ان کی نسل حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر، ان کی نسلیں جو تھیں یہ ساری کی ساری کیا ہیں، اہل بیت. تو یہ جملہ یاد رکھیے کہ جب ہم گھر کا، خاندان کا ذکر کرتے ہیں تو نبی کا خاندان سارے خاندانوں سے افضل. یہ خود صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5938، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5938، اللہ کے نبی نے فرمایا وعن عمار رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى کنانۃ من قریش واصطفى قریشا من بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. اللہ کے نبی نے کہا اولاد اسماعیل میں سے اللہ نے کنانے کو چن لیا، اس خاندان کو چنا. اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کا جو خاندان تھا اللہ نے چنا ان کو، اور کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چنا، اور قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو چنا، بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چنا. تو آپ یہ چناؤ رب کا ہے، یہ انتخاب رب کا ہے، یہ یہاں سے نہیں، یہ وہاں اسماعیل علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے چن کر کے منتخب کیا اس خاندان کو. یہی وجہ ہے کہ آپ کہا کرتے تھے انما بنی المطلب و بنی ہاشم شیء واحد، کہ بنو المطلب اور بنی ہاشم ایک ہی چیز ہے. اس کو اس سے چنا ہے اور بنی ہاشم سے مجھے چنا ہے میرے رب نے. اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے. تو خاندان اور اہل بیت کے جب تذکرہ کیا جائے تو نبی کے اہل بیت سے اور کوئی گھر اور کوئی خاندان افضل نہیں ہے. لیکن جب شخص واحد کی بات کی جائے سارے صحابہ میں تو نبی کے بعد جو مقام رکھتے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں، وہ مقام اہل بیت میں کسی اور کا نہیں ہے. یہ خود امام الانبیاء نے کہا ہے. دوسرا پوائنٹ، اہل بیت کی فضیلت. فضیلت بے شمار ہیں، لیکن 1-2 حدیث سے فضیلت کے تعلق سے. اچھا یہ جتنے ہیں نا 5 خاندان، 5 کی فضیلت کسی نہ کسی ناحیے سے کسی حدیث میں ضرور ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ جتنی فضیلت حضرت علی کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے، جتنے عبداللہ ابن عباس کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے، جتنی حسنین کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے، جتنی فاطمہ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے. لیکن کسی کی فضیلت زیادہ کسی کی کم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے. کسی کی فضیلت میں 10 حدیثیں، کسی کی میں 15، لیکن یہ تو نہیں کہ یہ اہل بیت میں نہیں ہے. فضیلتیں ہیں اس کی بھی. اگر اس کی فضیلت و مناقب کے تعلق سے ایک بھی حدیث میں کہتا ہوں نہ ہو
تو کیا اہل بیت سے خارج ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا خارج، اہل بیت کے اندر ہے، صحابی ہے، نیک ہے، جنتی ہے، متقی ہے، اچھے خاندان میں سے ہے، اعلیٰ خاندان میں سے ہے، جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 6285۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار، ساری ازواج مطہرات آپ کے پاس موجود۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت جاءت فاطمہ علیہ السلام۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ منہج ہے کہ جس جگہ جتنا بھی کسی کو علیہ السلام کہا ہم مانتے ہیں۔ یہاں اس حدیث میں، اس ٹکڑے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راویہ حدیث ہیں، فاطمہ الکبریٰ کے لیے کیا کہا؟ علیہ السلام۔ بالکل ہم مانتے ہیں، کہتے ہیں کہا فاطمہ علیہ السلام تمشی، چلتی ہوئی آئیں، فما تخفى من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح چال فاطمہ کے علاوہ کسی کی نہیں دیکھی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ۔ ہم تو بغض ڈال رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں عائشہ الگ فاطمہ الگ، ہم تو عائشہ کو نعوذ باللہ من ذالک برا بلا کہہ رہے ہیں، ان کو اہل بیت میں کہہ رہے، تعریف کون کر رہی ہے؟ اور معلوم ہے بیٹی کس کی ہے؟ یہ عائشہ کی تو نہیں ہے نا، خدیجہ کی ہے، لیکن ماں تو ہے نا، ماں ہے بالکل۔ اور پھر فضیلت بیان کی، چلتی ہوئی دیکھا تو کہا اللہ کی قسم واللہ ما اخفى من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چھپا نہیں رہی ہوں اس بات کو، میں کہوں گی کہ چال دیکھ لو۔ اور ایک اور روایت ہے، بول، چال، ادا، یہ چیزیں جتنی اما عائشہ نے، اور یہ دونوں حدیثیں اما عائشہ سے مروی ہیں، فاطمہ کے اندر ہے، اتنی کسی کے اندر نہیں ہے۔ کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ کی کسی چال فاطمہ کی چال ہے، فاطمہ وہ آ رہی، فاطمہ آئیں، دائیں یا بائیں بیٹھیں، اللہ کے نبی نے مرحبا کہا، ازواج مطہرات موجود، وہ لمبی حدیث۔ پھر بلایا، کہا ادھر آؤ، قریب ہوئی تو کان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ۔ پھر بلایا، کہا ادھر آؤ، قریب ہوئیں آپ کے چہرہ انور کے، تو آپ نے پھر کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ مسکرائی۔ وقت نہیں ہے اس لیے اختصار سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں حدیث کا پہلا اور آخری جملہ پڑھوں گا بس۔ اما عائشہ نے کہا کہ فاطمہ کیا کہا ہے آپ کو؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا یہ میرے باپ کا راز ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، بات ختم، نہیں پوچھا۔ جب اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے تو پھر وہ راز پوچھا، تو کہا کہ جب اللہ کے نبی نے مجھے پہلے بلایا قریب تو مجھے کہا کہ میں اسی بیماری میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میں اس لیے رونے لگ گئی۔ پھر جو مجھے قریب بلایا تو مجھے بلا کر کے یہ کہا کہ فاطمہ اما ترضینی ان تکونی سیدۃ نساء ہذہ الامہ، فاطمہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم اس امت کی عورتوں کی جنت میں سردار ہوگی؟ سردار، ایک جملہ کے مسلمانوں عورتوں کی، ایک جملہ کہ اس امت کی عورتوں کی جنت میں سردار ہوگی۔ میں اس بات سے مسکرائی۔ تو اس حدیث میں دو باتیں، اما عائشہ کی فضیلت اور اما عائشہ اور حضرت فاطمہ کی فضیلت، اما عائشہ اور حضرت فاطمہ کا گہرا تعلقات اور ایک دوسرے سے ماں بیٹی سے جو محبت اور پیار تھا اس کو بیان کیا جا رہا ہے، جس کو آج لوگ نفرت میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اما عائشہ نے بیان کیا چال، اور اما عائشہ نے کہا یہ ایسی ہیں، اور حضرت فاطمہ کی فضیلت کہ جنتی عورتوں کی سردار۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے یہ مقام کسی اور عورت کا نہیں ہے جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ تو اہل بیت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی یہ ایک فضیلت کے لیے اور بھی حدیثیں بہت ہیں، لیکن ایک ہی کافی ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ سرداری، اور سرداری بھی دنیا کی نہیں ہے، سرداری بھی جنت کی ہے، ایک ہی کافی ہے عائشہ حضرت فاطمہ الکبریٰ کی فضیلت کے لیے کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار۔ اور پھر ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اسے 5 لکیریں کھینچی، صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟
تو اللہ کے نبی نے کہا دنیا کی 5 عورتیں سب سے افضل، اور اس میں گنایا، کہا ختیجہ، عائشہ، فاطمہ، 2 میری بیوی اور 1 میری بیٹی، اور فرعون کی بیوی آسیہ، عمران کی بھی بیٹی مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، کہا مریم علیہ السلام، آسیہ، ختیجہ، عائشہ، فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمع، ان سب سے اللہ راضی، یہ دنیا کی ساری عورتوں سے افضل ہے۔ اتنی بڑی فضیلت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ایک حدیث اور دیکھو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے نا، ایک مرتبہ ماں نے بلایا، اور بلانے کے بعد پوچھا بیٹے رسول اللہ سے کب مل کے آئے ہو؟ کیا مائیں تھیں، پوچھتی تھیں کہاں سے آئے ہو؟ کل رسول اللہ سے ملے، آج ملے، گئے تھے رسول اللہ کے پاس۔ سنو حدیث، وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال سألتنی امی متى عہدک تعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال منذ کذا وکذا فناولتنی۔ اتنا پہلے ترجمہ سنو، حضرت حذیفہ کہتے ہیں مجھے میری ماں نے بلایا، میں آیا اور مجھ سے پوچھا کہ کب سے رسول اللہ سے تم نہیں ملے ہو، آج کل کتنے دن ہو گئے؟ کہنے لگے میں نے گنایا کہ اتنے دن ہو گئے، قضا و قضا 5 6 7 جتنے بھی ہوں، قضا و قضا یعنی اتنے اور اتنے، رب جانے کتنے تھے یا وہ جانے، کہا اتنے دن ہو گئے میں رسول اللہ سے میری ملاقات نہیں ہوئی، میں گیا ہی نہیں آپ کے پاس۔ کہتے ہیں فناولتنی امی، میری ماں مجھ سے خفا ہو گئی کہ رسول اللہ سے ملے نہیں تم اتنے دنوں سے۔ اب جب خفا ہو گئی ہیں تو ہے بھی بات بالکل سچ ہے، ماں کی صحیح ہے، کیا مائیں تھیں واللہ۔ آج بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تو ماں نہیں خفا ہو رہی ہے، بچہ کوئی ایسا کام دین کا نہیں کر رہا تو ماں نہیں خفا ہو رہی ہے، ٹیوشن نہیں جا رہا، اسکول نہیں جا رہا ہے، خفا ہو رہی ہے۔ لولی پاپ دے کے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہو، مٹھائیاں اور لاب دے کر کے کہ نہیں ایسا دلائیں گے تجھے، یہ دلائیں گے، یہ دلائیں گے، یہ کر لو۔ کیوں نہیں کہتے یہ دلائیں گے اتنی صورتیں ترجمہ پڑھ لو؟ کیوں نہیں کہتے ذرا یہ باب سیکھ لو؟ کیوں نہیں کہتے ذرا نماز کا طریقہ حدیث سے حل کر لو؟ کیوں نہیں کہتے ذرا عقیدے کا باب حل کر لو؟ واللہ یہ اخروی زندگی، یہی ابدی زندگی ہے۔ ہم لالچ دے کر کے اپنے بچوں کو گاڑیوں کی اور نہ جانے کس کس کی اعلیٰ ڈگریوں کی، فلاں اور فلاں کی لالچ دیتے ہیں، لیکن یہ وہ تھیں، یہی وجہ ہے آج محدث نہیں پیدا ہوتے، اچھے عالم نہیں پیدا ہوتے۔ کیوں؟ اچھی ماں نہیں ہے۔ اچھی ماں ہے تو اچھی اولاد ہے۔ گھر، سوسائٹی، معاشرہ، ملک سدھرتا ہے تو گھر سے سدھرتا، عورت سے سدھرتا ہے۔ عورت پہ ہی پابندی لگا دی تو عرس میں چلی جانا، میلوں میں چلی جانا، خانقاہوں میں چلی جانا، زیارتوں پہ چلی جانا، مسجد میں نہیں جانا، خطبہ جمعہ نہیں سننا۔ کس نے لگائی؟ امام الانبیاء نے۔ امام الانبیاء نے کہا تھا الا خبردار، اما اللہ، خبردار، نہ روکنا اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے۔ ہم نے الٹا کیا یا نہیں کیا؟ الٹا کر دیا۔ بازار سے کبھی کسی نے روکا؟ کوئی نہیں روکے گا، بلکہ خریداری بھی وہی کر رہی ہے۔ واللہ اپنے گھروں کی اصلاح عورتوں سے ہوگی، عورتوں کی اصلاح، عورتوں کی تعلیم شرعی انتہائی ضروری ہے۔ ماں خفا ہو گئی ہے کہ کیوں نہیں گئے اتنے دنوں سے؟ کہتے فدعانی، میری ماں اب مجھے چھوڑ دو، مجھے اجازت دو، مجھے اجازت تو دو، دیکھو میں اب کہاں جاتا ہوں۔ جیسی ماں نے اجازت دی فوراً بھاگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فَأَقْبَلْتُهُ، میں فوراً آیا اور شام کا وقت ہو چکا تھا۔ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبِ، میں نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے گئے نہیں۔ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ، یہاں تک کہ عشاء کی نماز بھی پڑھی۔ دکھ بھی ہوا کہ میں اتنے دنوں سے نہیں آیا، اب آیا ہوں تو صرف چہرہ انور کو دیکھ کے کیوں جاؤں، میں رکوں نا۔ عشاء کی نماز بھی پڑھی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، ثم اتبعتہ، میں بھی آپ کے پیچھے چلنے لگا۔ اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا۔ کہتے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، حتی سمع صوتی، یہاں تک کہ انہوں نے میرے چلنے کی آواز اللہ کے نبی نے سنی۔ تو پھر کیا کہا؟ من ھذا حذیفۃ، پہلے پوچھا کون۔ اب یہ کون کا مطلب یہ کہ غائب نہیں جانتے تھے، غائب جانتے ہوتے تو یہ نہیں پوچھتے کون، پوچھا کون؟ حذیفہ ہو۔ اچھا حذیفہ ہو کیسے کہہ دیا؟ مسجد میں تھے نا ابھی۔ اور پھر پہلے پوچھا کون؟ حذیفہ ہو۔ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ یہاں رک کر کے اللہ کے نبی نے ایک بات کہی، اس وقت کیا کہا؟
ھذا ملک لم ينزل الارض قط هذه الليلہ. حذیفہ ایک بات سنو، آج کی رات سے پہلے یہ فرشتہ کبھی نہیں آیا. یہ فرشتہ بھی آیا ہے ایک، وہ یہ آج ہی آیا، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. ایک حدیث بیان کی جو اسی وقت وہی نازل ہوئی، کہتے لم ينزل الارض قط، اس سے پہلے کبھی نہیں یہ فرشتہ آیا. اس فرشتے نے کیا کیا؟ استأذن ربہ، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی، ان یسلم علیہ، مجھے سلام کرنے کے لیے. میرے رب مجھے اجازت دے میں امام الانبیاء کو سلام کر کے آؤں. وَيُبَشِّرُنِي، اور میں بشارت دے کر کے آؤں، ان فاطمہ سیدۃ نساء ہذہ الامہ، فاطمہ اس امت کی جنت کے سردار ہیں. وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ شَبَابَا اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار. صحیح بخاری حدیث نمبر 3753 صحیح بخاری کی روایت. تو بے شمار نکات اس حدیث کے اندر ہیں، وقت ہو گیا. پہلا تو یہ کہ ماں اپنے بچوں کی اصلاح اور تربیت، جس طرح سے حذیفہ کی ماں نے حذیفہ کی اور ناراض بھی ہوئی کہ تو نے یہ کام اتنے دنوں سے نہیں کیا، کیا تربیت کی تھی. اس بات کو، اس نقطے کو سمجھنا آج وقت کی ضرورت ہے، ماں بہنوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا آخری جملے میں کہ ایک الگ فرشتہ جو اس سے پہلے کبھی آیا ہی نہیں، اس نے آ کر کے سلام بھی کیا اور حضرت حسن و حسین کے لیے بشارت بھی سنائی، فضیلت بھی بیان ہے ان دونوں کی، حضرت فاطمہ کی بھی، کہ یہ جنت کے سردار ہیں. حسن و حسین کی بے شمار فضیلتیں ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں آئے آپ کے اوپر چڑھ گئے، صحابی رسول ہٹانے لگے، اللہ کے نبی نے پکڑا اور بعد میں کہا کہ میرے ماں باپ ان پہ قربان. یہ جملہ کس نے کہا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس کے بارے میں؟ حسن و حسین کے بارے میں. آپ خطبہ دے رہے، حسن آئے، لمبا کرتا پہنا ہوا تھا، گر گئے، خطبہ چھوڑ کر کے گئے، جا کر اٹھایا، بوسہ دیا، اور پھر یہ آیت آ کر کے ممبر پہ پڑھی، انما اموالکم واولادکم فتنہ. بے شمار محبت کرتے تھے حضرت حسن اور حضرت حسین سے. اور اہل ایمان، اہل الحدیث کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جلیل القدر صحابہ میں شامل ہے. دنیا میں بھی ہما ریحتایا، ہما ریحتایا، اللہ اکبر. سنن ترمذی کی حدیث 3781، 3753، بخاری کی 3753، ترمذی کی 3781، یہ دو اٹھا کر کے دیکھ رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک عراقی نے پوچھا کہ احرام کی حالت میں مچھر کو مار دوں؟ احرام پہنا ہوا ہے تو کیا میں مچھر مار سکتا ہوں؟ مسکرائے حضرت عبداللہ بن عمر. مسکرانے کے بعد کہا، عراقی، نواسہ رسول کو تو نے شہید کر دیا. اب لوگ کہاں کدھر جا رہے ہیں، کس کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ کہا نواسہ رسول کو تو نے شہید کر دیا، اور مچھر کے خون کے بارے میں پوچھنا آیا ہے. تجھے پتہ نہیں رسول اللہ نے کہا تھا ہما ریحتایا من الدنیا، یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں. تو بے شمار فضیلت اہل بیت کی ہے، لیکن یہ اتنی فضیلت حضرت حسن، حسین، فاطمہ، علی کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی فضیلت نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کی فضیلت ہے، جعفر کی فضیلت ہے، عقیل کی فضیلت ہے، حارث کی فضیلت ہے، ان کے خاندانوں کی فضیلت ہے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے تعلق سے جو تفریق روافضیت کی طرف سے ڈالی جا رہی ہے، اللہ ہمیں اس سے دور رکھے، اور ہمیں صحابہ کے تعلق سے حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع